آمین۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی، جاتے ہی خوشخبری ملے گی، تمہارے لیے مبارک ہے، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ جوان ہی رہو گے، اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل ایمان کے لیے ٹینشن ہی یہی ہے نا کہ میں نے یہ کیا تو ناراض نہ ہو جائے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں بھی جرم تھی وہاں جا کے وہ جرم نہیں رہے گی۔ دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، جسے شوق ہو تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جنت پہنچنا بڑا مشکل ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ یہ تو بابوں نے آپ کو ایک خدا کا تعارف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جیب ہی ہے، کتابیں یہ نہیں بتاتی، کتابیں کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناگوار چیزوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، پھر جنت آئے گی۔ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا دنیاوی طور پہ ایک تردد تو ہے، سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے، حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے، اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا، جو آپ اپنی مرضی سے کریں گے، اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے، ظاہر وہ نفس کے خلاف ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے اور جہنم خوشنما چیزوں سے۔ اس کی ایکسپلینیشن جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے کیسی رہنے کی جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خوبصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جنت کو؟ انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان دھڑ کی بازی نہ لگا دے، کیا زبردست جگہ تو نے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اور کہا اب جا کے ذرا جنت کو دیکھو۔ جب وہ دیکھ کے آئے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، اتنا مشکل ہے۔ سر یہ ہے کتابوں کا خدا، یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا، ایک پھیرے ہی لگے گا۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے۔ آپ لاکھ کہتے رہے کہ پھیرا لگے گا۔ اچھا یہ پھیرا بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا، آپ کو ادھر بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ آپ کو فجر سے ظہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو 10 بائی 10 فٹ کا ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہے ہوں گے، لیکن صرف فجر سے ظہر تک بس، تو کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے اس کو؟ وہ ان سانپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں، تو جہنم کے سانپ کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ چونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دی ہے، اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے ظہر تک آپ کو صرف ایک موم بتی کا وہ چھوٹا سا جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا پڑے گا فجر سے ظہر تک، سر 10 سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا، تو یہ کہنا آسان ہے پھیرے والی بات۔
اچھا وہ جو ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ کی حدیث ہے نا، اس میں آگے آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی، فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو۔ جہنم دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزخ میں جا کے گرے، یہ تو جگہ ہی ایسی تو نے بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوزخ کو، جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب ڈھانپ دیا نا، جو مسلم شریف والی حدیث ہے، میں اسی کی ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں۔ یہ سر کتابوں کا دین ہے، بابوں کا نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب گئے، واپس آئے، کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، اتنا خوشنما تو نے بنا دیا، یہ تو سارے ہی جائیں گے جہنم میں۔ اور سب نظر بھی آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، کیا دیندار، کیا بے دین، کیا مسلمان، کیا کافر، آپ کو بغاوت دیکھیں عروج پہ نظر آتی ہے۔ اور جو آپ کو دیندار نظر بھی آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ کے پردے تو ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے کھل بھی جاتے ہیں اور ہم آپ کو کھول کھول کے بتاتے ہیں، پھر بھی نہیں آپ کا دماغ کھلا تو آخرت میں تو کھل ہی جانا ہے، اوہ یہ کیا ہوا۔ نہیں، بڑا سینسٹیو ایشو ہے میرے بھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کا جو معاملہ رکھا ہے، یہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہ کرتا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے۔ خدا انسان کی ضرورت ہے ہی اس لیے کہ انسان مر جاتا ہے۔ اگر انسان نے مرنا نہ ہو اور انسان کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آنا ہو، انسان کی ضرورت اللہ کبھی رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ تکلیفیں اور موت، یہی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ یار میں نے مرنا ہے، کسی کو منہ دکھانا ہے جا کے۔ آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ اگر آپ نے مرنا نہ ہو اور آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہ آئے، یہ دو چیزوں کی گارنٹی ہو، تو سر نماز کس نے پڑھنی ہے؟ تو یہ ساری دھمکیاں ختم ہو جائیں گی نا پھر دوزخ کی۔ تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کرے گا، موت نہ آنے کا مطلب ہے آپ اپنی زندگی انجوائے کریں گے، اور تکلیف نہ آنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی رزق کے حوالے سے ایشو ہوگا، نہ اور کوئی تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ سر دنیا میں پاسبل نہیں، جنت میں ہی ہے۔ لیکن دنیا میں بھی یہ ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موت کا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رکھا ہوا ہے۔ یہ جو تلوار لٹکائی ہے وہ اسی لیے تو لٹکائی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نہ ہو تو انسان کا قبلہ نہیں درست ہوتا۔